الله الرحمن الرحيم والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ النحل کے دوسرے رکوع کی 10 تا 16 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. سورہ النحل ایک علامتی نام ہے لیکن ابھی نماز کے دوران میں ذہن میں ایک بات آئی تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہ صرف علامتی نام نہیں ہے بلکہ موضوعاتی بھی. وہ موضوعاتی اس لحاظ سے ہے کہ النحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اور اس سورہ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی اور وحی کی پوری تفصیل بتائی کہ شہد کی مکھی کو کیا وحی کی, کہ کیسے اپنے گھر تک پہنچے, کیسے راستے میں بھٹک نہ جائے, کس طریقے سے اپنے مکان بنائے. غور کیجیے کبھی اس کے بارے میں بتایا گیا. جب اللہ رب کریم ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی کو بھی وحی کرتا ہو اور اس کے لیے ہدایت کے سامان کرتا ہو تو اتنی بڑی مخلوق اللہ رب کریم جو انسان کی شکل میں بنائی ہے اس کی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا.
یہ ہے بات جو اس سورہ کا عنوان بنی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں بخشی ہیں، جو ایک اخلاقی حص بخشی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے اور اپنی اس اخلاقی حص کا استعمال کر کے اس راستے کو پالے، اس ہدایت کو پالے جو رب کریم نے جس میں فلاح رکھی ہے دونوں جہان کی. یہ ہے جو بات اس سورہ کا عنوان بنی. اب آپ غور کیجئے کہ ایک دوسری بات اور آگے بڑھ کر کے میں کہہ رہا ہوں اب، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت عظیم مخلوق گردانتا ہے اپنے نزدیک بھی، یعنی وہ بنائی ہی اس نے ہے لیکن بتاتا بھی یہی ہے. مطلب یہ ہے کہ عظیم کس حیثیت سے ہے، وہ ممتاز سب مخلوقوں میں کس حیثیت سے ہے یہ بتاتا ہے اپنے کلام میں. وہ یہ کہ اور مخلوقات جو ہیں غور و فکر نہیں کرتی، اور مخلوقات عقل سے کام نہیں لیتی، اور مخلوقات یاد دہانی نہیں کرتی. ان میں یہ تینوں صفات مفقود ہیں، نہیں ہوتی. انسان میں یہ تین صفات ہیں جو اس کو اور مخلوقات سے بالکل ممیز کر دیتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تین صفات جو دی ہیں وہ چاہتا ہے ان تین صفات کا استعمال کرے انسان. اب بدقسمتی سے ہمارا معاملہ بالکل دوسرا ہو گیا. امت مسلمہ کی اب میں بات کر رہا ہوں. غور و فکر کو ہم نے بالکل چھوڑ دی. یعنی جس چیز کو سب سے پہلے قرآن نے یہاں کہا ہے، ابھی میں آپ کو آیتوں میں بتاؤں گا، سب سے پہلے جو آیت آئی ہے آج کے درس میں وہ یتفکرون کی بات ہے. فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پونڈر اوور، چیزوں پر غور کرنا، یہ ریسرچ کی بنیادی ضرورت ہے. انسان شروع یہیں سے کرتا ہے ریسرچ. اس سے پہلے وہ جو پلان آتا ہے اس کے ذہن میں، جو خیالات آتے ہیں، ان کو سب سے پہلے جس شکل میں لاتا ہے وہ خیال، تفکر، یعنی کوئی آئیڈیا آتا ہے. جو آئیڈیا آتا ہے اس آئیڈیا کو پھر وہ ڈیولپ کرتا ہے. یہی غور و فکر کی بنیاد بنتی ہے. تو مسلمانوں کو تو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت بتا رہا ہے قرآن. یہاں پر مسلمان میں نے اس لیے کہا کہ جو لوگ اس قرآن کو مان لیں، ورنہ تو تمام انسانوں سے کہہ رہا ہے، وہ تو تمام انسانوں سے کہہ رہا ہے، لیکن جو مان لیں ان کو تو کرنا تھا، لیکن بدقسمتی تو وہی نہیں کرتے. پھر دوسری چیز لقومی یعقلون کہا ہے، اس کے اندر عقل سے کام. تو بدقسمتی سے اس میں بھی امت مسلمہ سب سے پیچھے ہے، عقل سے کام نہیں لیتی. اور تیسری چیز یہ فرمایا لقومی یذکرون، جو یاد دہانی حاصل کرتے ہیں ان چیزوں سے، جو چیزیں پیچھے ہیں ان سے آگے کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں انسان اسے کچھ یعنی نتیجہ نکالیا کرے کہ اس نے یہ غلطی ٹھوکر کھائی تھی، میں ٹھوکر نہ کھاؤں. وہ یاد دہانی بن جائے اس کے لیے. تو یہ بھی کام نہیں کر رہے. تو سوچئے اس درس میں اللہ رب کریم ہمیں کیا کیا سبق دے رہا ہے. ایک چھوٹی چھوٹی بات بتائی میں نے مثال کے طور پر سے، لیکن ایک بات بنیادی نوعیت کی جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ غور کریں کہ جو گزشتہ درس کی آخری آیت تھی وہ یہ تھی، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہاں پر جو سمجھتے ہیں کہ ہر راستہ حق پر لے جاتا ہے، اسے پہ خدا کی طرف، غلط بات. وحدت ادیان کا جو کانسیپٹ اور جو فلسفہ گڑھا گیا ہے وہ غلط. وحدت دین ہے، یعنی ایک حق ایک ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے. باطل بہت سے ہوتے ہیں، ظلمات بہت سی ہوتی ہیں، اندھیریاں بہت سی ہوتی ہیں، نور ایک ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے کہ حق تو ایک ہی ہوگا اور حق والا راستہ بھی ایک ہی ہوگا. صراط مستقیم بھی میتھمیٹکس کا میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں بی ایس سی تک، میں جانتا ہوں کہ 2 پوائنٹس کو ملانے والا سیدھا راستہ جو بنتا ہے وہی صراط مستقیم بنتا ہے. اب آدمی چاہے کہ وہ گھما کے چلتا رہے اور پھر بھی سمجھے کہ میں صحیح راستے پہنچ جاؤں گا، نہیں. تو 2 پوائنٹ کے درمیان میں ایک ہی راستہ بنتا ہے، صرف ایک راستہ بنتا ہے. ہمارے
بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے افسر صاحب بتائیں، اور لوگ بھی جانتے ہیں سب لوگ کہ مطلب دو پوائنٹس کے درمیان میں صراط مستقیم ایک ہی ہوگی، ایک ہی راستہ بنے گا، بس سیدھا راستہ بنے گا. تو کیوں لوگ ایسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راستے بہت سے ہیں یہاں پر، لیکن وہ خدا کی طرف نہیں پہنچاتے. خدا کی طرف پہنچانے والا راستہ صرف ایک ہے، وہ قصد السبیل ہے، وہ راستہ اللہ ہی دکھائے گا، کوئی اور نہیں دکھا سکتا، کیونکہ جس نے راستہ وہ بنایا ہے وہی بتائے گا. یہ بھی اس میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا اسی آیت کے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت سے نواز دیتا، کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. اب کیوں نہیں کیا؟ آج کی آیات، آج کا پورا درس اسی پر مرکوز ہے، اسی محور پر گھوم رہا ہے، جو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم غور و فکر کی صلاحیتوں کا استعمال کرو، تم عقل کی صلاحیتوں کا استعمال کرو، تم یاد دہانی حاصل کرو، تم کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا استعمال کرو، تاکہ تمہارے اندر جو چھپی ہوئی ایبلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، وہ ڈیولپ ہوں گی. تو تم اصلی کام کے لیے جو خلیفۃ الارض والا کام تھا، خلافت کا کام تھا، اس کام کے لیے بہترین طریقے سے تم اپنے کو یعنی اپنے کو پاؤ گے کہ تم اس قابل ہو گئے، تمہارے اندر وہ قابلیت پیدا ہو جائے گی جو خلافت فی الارض کی ہوگی، زمین میں خلیفہ بننے کی. اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق میں سب سے بہتر بنایا، اس کا مطلب اس کو کچھ بڑا کام دیا ہو. تو یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ وہ بڑا کام کیا ہے. وہ بڑا کام یہ ہے کہ اس راستے کو پالے، صراط مستقیم کو، جو اللہ رب کریم نے خاص طور سے اس کو جو ہے چھپا دیا ہے، لیکن چھپایا نہیں ہے. ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر گھڑی جو یہ ہے وہ جو ہے ہدایت کے سامان مختلف طریقوں سے کر رہا ہے. یعنی شہد کی مکھی تک کو جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اس کے لیے بھی وہی کرتا ہوتا ہے، اور ہمیں بھی ہر لمحے وہی کرتا ہوتا ہے. وہ وہی دوسری والی وہی ہے، الہام جس کو ہم کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا انتظام فرمایا ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے. وہ ہے سب سے بڑی وہی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ راستہ، وہ صراط مستقیم بتاتا ہے. تو یہاں پر بات تو یوں تھی کہ میرے نبی کو مان لو، لیکن کس طریقے سے کہا ہے، کتنی انٹلیکچوئل لیول پہ بات ہو رہی ہے. قرآن پاک کو سوچیے کبھی غور کیجیے، قرآن پاک کتنی ہائر لیول پہ بات کرتا ہے. یعنی جتنے لیول ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، اس سے بہت ہائی لیول کی بات کرتا ہوتا ہے. بیچارے جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی بات بتاتا ہوتا ہے. تو جو جس لیول کا ہے اس سے ذرا اونچے لیول کی بات بتاتا ہوتا ہے، تاکہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ڈیولپ ہو جائے اور ڈیولپ ہو جائے. کیا پیاری بات ہے، غور کیجیے. ہمارا رب کتنا اچھا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر لمحے جانے انجانے، شعوری لاشعوری طور پر بھی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہو، ہم جو ہے حقیقتوں تک پہنچیں، ہم جو ہے سیدھے راستے کو اختیار کر لیں، ہم اپنی فلاح اور کامیابی کے راستے کو اختیار کر لیں اور سمجھ لیں، اور دل کی گہرائیوں سے مان کر، مطمئن ہو کر، اور اس راستے کو اختیار کریں. مطمئن ہو کر اس کے لیے اس نے سارے طریقے اختیار کیے. اب غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ جیسے شروع میں ہی بات شروع فرما دی کہ والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. وہ وہی ہے ذات. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ وہی ہے، یعنی اب اللہ کو نہیں بتایا کہ وہی اللہ ہے. یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ خود کنکلوژن ڈرا کریں کہ وہ اللہ ہے. کیونکہ بہت سے لوگ تو مانتے ہی نہیں کہ کوئی کریٹر بھی ہے، کوئی بنانے والا بھی ہے. تو وہ اس لیے شروع یہاں سے کر رہا ہے کہ سب سے پہلے تو غور کرو کہ کیا کوئی کریٹر بھی ہے کہ نہیں اس کا، کائنات کا ہے. تو وہ وہی ہے جس نے انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا. ہمارے ہاں جو بیالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ پانی، جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بہت سے اب سبھی لوگ جانتے ہیں، بلکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا پلینٹ پانی کی وجہ سے ہی لائف اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور ابھی ایک اور دوسرا پلینٹ کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہوا ہے، دریافت ہوا ہے، جس میں پانی ہے، تو شاید وہاں پر بھی لائف ہوگی. اس کا مطلب پانی اور لائف دونوں لازم و مطلوب ہے. پانی اور یعنی حیات میں پانی کا جو وہ ہے مقدار ہے وہ 75% کے قریب، اس سے بھی زیادہ 75% پانی ہے. ہم پانی کے بغیر گویا لائف ہی نہیں ہے. تو پانی کا ہی ذکر کیا تھا پہلے لگتا. میں نے کہا کہ غور کیجئے کبھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے، کتنا اونچا ہے کلام. یہ تو فرمایا کہ
وہ ہے جس نے انزل من السماء ماء، پانی جو ہے نازل کیا آسمان سے. اب آسمان سے پانی نازل کیا لیکن زمین والوں کے لیے کام کیا. اب اس کے اندر دیکھیے سبق دینے لگا اللہ تعالیٰ، وہیں سے سبق دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے پانی آ رہا ہے، اگر آسمان کا خدا کوئی اور ہوتا تو زمین والوں کے لیے تو نہیں کرتا نا کام وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کا خدا اور زمین کا خدا ایک ہی ہے. یہیں سے بات شروع، یعنی کہہ نہیں رہا ہے لیکن وہ خود بخود سبق مل رہا ہے. فرمایا وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے تمہارے پینے کا، یعنی اس سے تم سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. اب رزق کا انتظام جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، نہ صرف ہمارے لیے کر رہا ہے بلکہ ان جانوروں کا ذکر یہاں اس لیے آ گیا کہ گزشتہ رکوع میں جانوروں کی خاص طور سے تفسیر بیان کی تھی کہ جانوروں کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں تھی. یہ پچھلے درس میں یہی بات تھی، لہٰذا اس کی طرف اشارہ نہیں ہوا. اب سمجھ لیں خدا کہ جو گزشتہ درس میں جن جانوروں کی طرف اتنی تفصیل بتائی تھی کہ جانور کے بغیر تو ہماری زندگی ممکن ہی نہیں ہوتی. انہی کا مکان، انہی کا لباس، انہی کے چیزوں سے مکان بناتے ہیں ہم، وہ خیمے بناتے تھے وہ لوگ، اسی سے ہم جو ہیں لباس بناتے ہیں، اسی سے کھانے پینے کے سارے انتظامات ہمارے ہوتے ہیں، ان کا گوشت، ان کا دودھ، ان کے ہر چیز. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زندگی کے جتنے ساز و سامان ہیں وہ جانوروں کے ساتھ وابستہ تھے، کیٹلز کے ساتھ وابستہ تھے. انہی کیٹلز کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہہ رہا ہے ان کے لیے چارہ ہم بناتے ہیں. یعنی اگر وہ چارہ نہ ہوتا تو یہ سارا نظام بگڑ جاتا، سارا نظام ہی نہیں ہوتا. یہ شروع دیکھیے کیسے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ نہ صرف تمہارے لیے پانی کا انتظام کر رہے ہیں بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی کر رہے ہیں. وہ سمجھیں گے اس بات کو، وہ اپریشیٹ کریں گے جو اس کو سمجھتے تھے، جن کے یہاں جانوروں کی اتنی ضرورت تھی، جو ان کا نظام پورا پورا اس پر منحصر تھا. وہ سمجھیں گے، وہ اپریشیٹ کریں گے شاید. پھر فرمایا کہ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اب یہ کہا کہ اسی پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اللہ تعالیٰ، زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اب ہمارے لیے صرف پانی کا انتظام کر لیتا، یعنی سیرابی کی بات آئی تھی پہلے، نہیں بلکہ ہماری غذا کے لیے پورا انتظام کر رہا ہے. پانی ایک غذا کا ایک اس کا ایک شکل ہے اس کی، لیکن اس کے ساتھ میں غذا کے لیے جو کچھ بھی ہمیں ضرورت ہے اس کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی اس کے اندر پھلوں کا، زیتون کا اور کھیتیوں کا سب کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ذریعے تمہارے لیے غذا کے سارے سامان پانی کے ذریعے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بے شک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. حقیقت ہے، بہت اونچی بات تھی ہے، ہمارے مفسرین نے بھی یہی کہا ہے، بہت ہائی لیول کی بات اس میں کہی گئی ہے. کیونکہ اگر آپ زیادہ غور نہیں کریں گے سمجھ کچھ نہیں آئے گا کہ کیوں اس میں کیا بات کہی گئی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اگر آپ غور کریں گے اس میں اگلی آیت کو اور جوڑ لیجیے اور دیکھیے، اس میں فرمایا ہے کہ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اس میں ایک آیت اور جوڑ لیجیے، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون، لقوم يتفکرون، لقوم يعقلون، لقوم يذكرون. تین باتیں کہیں اس پر غور کرنے کے لیے، مطلب غور کرنے کے الگ الگ نہج بتائیں. ایک نہج سب سے زیادہ ہائی لیول کی ہوتی ہے، وہ غور و فکر کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد انسان اپنی ریزننگ، یعنی اس کے پاس جو سماع اور بصر ملا ہوا ہے، جو آنکھوں کی طاقت ملی ہوئی ہے اور جو اس کے کانوں کی سماعت کی طاقت ملی ہوئی ہے، اس کی روشنی میں کچھ ریزن کرتا ہے، اس کو عقل کہتے ہیں. اور تیسری لیول جو ہے یاد دہانی، یعنی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس سے اب کچھ نتیجہ کرتا ہے. اور میں نے کہا کہ ٹھوکر نہ کھا جائے، یاد رکھتا ہے چیزوں کو کہ ارے یہ راستہ تو ادھر جاتا ہے، میں غلط راستے پہ چل گیا تو نقصان ہوگا مجھے. وہ یاد دہانی اس سے ہوتی رہتی. تو سب سے پہلے اس لیول کو بتایا جو سب سے زیادہ مشکل لیول ہے. تو میں نے بتایا کہ اس کو اس آیت پر، پہلی آیت پر غور کرنے کے لیے حقیقت میں الگ سے ہی انسان غور کرے
इसका मतलब अल्लाह ताला झंझोड़ रहा है इंसान को, अकल को उसकी झंझोड़ रहा है कि तू सबसे पहले तो वो काम कर जो सबसे ऊंचा काम है, गौर फिक्र का, ये कहा है इसके अंदर। फिर अकल वाला काम कर, अकल से अपने सही फैसले कर, और फिर याद दहानी कर, ये तीसरे लेवल की बात थी। और इसके साथ में कुछ छोटी छोटी बातें बधाए उसने कही, यानी खाने पीने के ताल्लुक से। लेकिन इसमें अगर गौर करेंगे तो अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की हिकमत और अल्लाह की रहमत, तीन जो बड़ी सिफात हैं, तीन एट्रीब्यूट जो हैं, उनको प्रोजेक्ट किया गया है, अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह ताला की कुदरत तो है, ये कुदरत तो हर जगह है उसकी, कुदरत भी कहते हैं, चार हो गए तो चार बातें हैं, लेकिन तीन बातें उसके अंदर उसमें फोकस कीजिए जरा। तो पहली रुबूबियत, रुबूबियत क्या चीज होती है? परवरदिगारी। परवरदिगारी क्या होती है? इंसान जिन चीजों का मोहताज है उनका सही उसको चीजें मिल जाएं, सही चीज उसके सही वक्त पर मिल जाए और बेहतरीन हालत में मिल जाए, ये रुबूबियत का मैदान था। यानी मतलब ये है कि उसको किसी वक्त सेहत की जरूरत है, किसी वक्त उसको खाने की जरूरत है, किसी वक्त उसको कुछ नहीं जरूरत, बस आंखों पे ठंडक की जरूरत है कि अच्छी चीज को नजर आए, खूबसूरत सी चीज नजर आए उसको। मतलब ये रुबूबियत में हर चीज आती है। तो अल्लाह ताला ने रुबूबियत का जिक्र करके फिर रहमत का जिक्र किया, उसके बाद जो है उसकी हिकमतों का जिक्र होता है। इन तीनों आयतों में जैसे मैंने कहा, मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। क्यों छोड़ रहा हूँ मालूम आपको? इसलिए छोड़ रहा हूँ आप गौर फिक्र की आदत डालें, आप सोचें और इसके बाद बड़ी हकीकतों की तरफ पहुंचें। बड़ी हकीकत मैं सिर्फ इशारा कर देता हूँ, इसमें तीन हैं, तीनों बड़ी हकीकतों का जिक्र होता है कुरान में। पहली तौहीद है, यानी मतलब ये है कि जिस तरफ तवज्जो दिला रहा है कुरान पाक, वो ये कह रहा है कि क्या ये अंधी बहरी ताकतें चांद सीमेंट्स के जरिए हो रहा है, हुआ है, या कोई इसके पीछे कोई पावर, कोई जात, कोई ताकत है, कोई बनाने वाला है। तो एक अकल वाला ये कहेगा, सोचेगा कि नहीं, खुद ब खुद नहीं हो सकता था, कोई बनाने वाला ही होगा इसके पीछे। और फिर उसके बाद आगे जरा सोचेगा, गौर करेगा, तो एक ही बनाने वाला होगा। जैसे मैंने बताया कि आसमान का खुदा और होता और जमीन का खुदा और होता, तो आसमान का खुदा तो पानी बरसा रहा था, अभी जैसे मैंने जिक्र किया इसमें आया हुआ है, और जमीन पर उसका फायदा हो रहा है। ये कैसे होगा? भाई आसमान का खुदा जमीन वालों के लिए क्यों फायदा करेगा? वो आसमानों के लिए काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यही बात है सोचने की बात। तो इसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि पहले तौहीद की तरफ तवज्जो दिलाता है इसके जरिए से कि तौहीद पर पहुंच जाए लोग, यानी खुदा है, खुदा एक ही है, एक ही बनाने वाला है, मालिक है, हाकिम है, पूरी सिफात के साथ में मान लें। हम खुदा की तौहीद को सिफात के साथ मान लें, उसकी जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में उसको यकता मान लें, अकेला मान लें, सबसे बड़ा मान लें, वाहिद मान लें, अहद मान लें। तो पहली तो तौहीद की तरफ तवज्जो, यानी तौहीद की तरफ ये ले जा रही हैं आयत सबकी तरफ। आप गौर करें तो यही बात पहुंचेंगे, नतीजा यही निकलेगा। दूसरी चीज ये निकलेगी आपको, इसके अंदर मालूम होगी आपको कि अल्लाह ताला ने जब सब कुछ बनाया है तो आखिर मुझे क्यों बनाया है? मेरे लिए जब सब कुछ इतने इंतजाम किए हैं, आखिर क्यों किए हैं? अल्लाह मेरा रब मुझसे क्या चाहता है? कहेंगे नहीं, सोचेंगे, अकल से जब काम करेंगे तो यहां पहुंचेंगे। तो आखिर वो रास्ता मेरे रब की रजा का कौन सा है? आखिर वो रास्ता कहां से मिलेगा? अभी दो बातें हैं, तो कहां से मिलेगा? तो फिर हमें तलाश होती है रसूल की। इसीलिए सूरह आल इमरान में कहा है कि रब्बना इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। हमने सुना एक पुकारने वाले को, वो कह रहा था क्या है लोगों, अपने रब की तरफ आ जाओ। तो हमने मान ली बात उसकी, हम ही मान ले आए। ये तलाश जो है, तलाश हक जो है, मैंने बताया था ये तलाश हक उसी चीज की थी जो मैं शुरू की थी बात मैंने। ये क्यूरियोसिटी जो थी, ये जुस्तुजोए मुतलक नहीं थी, बल्कि जुस्तुजोए हक थी। आज लोगों ने जुस्तुजोए मुतलक समझा उसको, लेकिन हकीकत में उसके पीछे जुस्तुजोए हक है, हक की एक जुस्तुजो है कि आखिर इन चीजों के पीछे क्या मकसदियत है। तो यहाँ पर पहले तौहीद, उसके बाद रिसालत तक पहुंच गए, यानी अल्लाह मेरा रब जो है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने, मैंने कहा था कि शहद की मक्खी तक को जो है उसने जो है हिदायत दी है, तो हमको क्यों नहीं दी होगी? और जब उसने छोटी छोटी चीज में भी हमें इल्हाम किया हुआ है, हर वक्त करता है वो, हमारे अच्छे बुरे का भी हमें इल्हाम किया हुआ है कि अच्छा ये है, बुरा ये, हमारे दिल में आती है बातें, उसको हम ज़मीर कहते हैं। तो फिर उसने उस बड़े
بڑی چیز کے لیے کہ میری رضا کس چیز میں ہے، میری پسند کس چیز میں ہے، فلاح کامیابی کس چیز میں ہے، اس کو کیوں نہیں بتایا ہوگا؟ ضرور بتایا ہوگا اس کے لیے، مگر اس نے بڑا انتظام کیا ہوگا، وہ رسالت کا انتظام۔ اور پھر یہ کہ ایک دن وہ ضرور ہم سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں سب کچھ دیا تھا، ہر چیز دی تھی، تو تم نے اس کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کیا تو لو انعام مجھ سے، اور نہیں کیا تو اب سزا بھگتو۔ یہ ہیں 3 باتیں اس کی طرف کی توجہ دلا رہی ہیں۔ اب قرآن کی ہر آیت دلاتی ہے، خاص طور سے آج کی درس میں جو آج کی 3 آیات ہیں یہ بھی دلاتی ہیں۔ اب آگے بڑھیے، اسی بات کو ڈیولپ مزید کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے بتایا سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، رات و دن کو اس نے مسخر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ اس کاسمالوجی کی طرف جنہوں نے جو ہے ریسرچز کی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر ہماری زمین کی یہ دھری جو اینگل ہے اس کا ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا ہوتا، اور جتنا اس کا ریولیوشن اور اس کا روٹیشن جیسا ہے بالکل اس میں ذرہ برابر بھی فرق ہو گیا ہوتا، تو انسانی زندگی ممکن نہیں تھی۔ جی میں یہی بات کر رہا ہوں، جتنے ذرا سا بھی فرق ہو گیا ہوتا اگر، تو اس دنیا میں ایسی زندگی ممکن نہیں تھی۔ یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، آج بڑے بڑے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ زمین کا جو رخ ہے، اس کا جو گردش لیل و نہار ہے، جاڑا گرمی برسات آتی ہے، کبھی چھوٹا دن ہوتا کبھی بڑا دن ہوتا، جیسے انسانی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے سب چیزیں بن رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک محض چانس ایونٹ کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر اس میں ذرا سا بھی خلل آ جائے تو اب بھی دنیا یہ پوری کی پوری جو ہے ختم ہو جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ چاند تارے سب اس کے حکم پر مسخر، نجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی آیت میں چلا گیا میں کہ نہ صرف یہاں پر اب دوسری طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا۔ اب آسمان سے پانی ایک تو آیا، ایک زمین پر پانی ہے، اور زمین پر بھی اتنا پانی ہے کہ 3/4 آف دی سرفیس آف ارتھ جو ہے اس میں پانی سمندر کی شکل میں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ پانی بھی نہ ہوتا اگر یہ جو سمندر کا پانی ہے، تو یہ پورا کا پورا پانی کا نظام بھی نہیں ہوتا۔ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے، لیکن اس طرف توجہ تو آدمی کی خود بخود چلی جائے گی کہ اتنا پانی ہے، پانی کی وجہ سے بخارات اور بادل اور فلاں چیزیں ہوتی ہیں، پورا نظام پانی کا چل رہا ہے، اس سے پہاڑوں تک پہ پانی چلا جاتا ہے، پہاڑوں سے پھر ندیوں کی شکل میں پانی آتا ہے، اور سب کے لیے پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پانی۔ کیا ڈسٹریبیوشن ہے، کتنا بہترین نظام ہے ڈسٹریبیوشن کا پانی کا، بہترین۔ اور ادھر سے نمکین پانی تھا، وہاں پر نمکین سے صاف پانی آتا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ نہ صرف یہ، جس پانی کے بارے میں تم موٹی موٹی باتیں سوچتے ہو، تو ایک بات اور بھی سوچو ذرا، وہ یہ کہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاتے ہو اور کھاؤ گے۔ انہوں نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سمندر میں مچھلیاں اور جانور جو ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دلا دی کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، لیکن نہیں، اس نے تو اس سے بھی تمہیں رزق کا سامان دے دیا۔ لیکن اوپر سے پانی آ رہا ہے، وہ بھی رزق تمہارے لیے رزق بن رہا تھا، اس کے لیے تمہارے لیے سیراب ہو رہے تھے، تم اس سے رزق کے سارے انتظام ہو رہے تھے۔ آسمانی پانی بھی اتنا کام کر رہا تھا، اب بتایا زمینی پانی بھی اتنا کام کرتا تمہارے لیے۔ یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ غور کرو کبھی تو کہ آسمانی پانی نہیں بلکہ زمینی پانی بھی تمہارے لیے اتنا کام کر رہا ہے کہ تمہارے لیے تر و تازہ گوشت اس سے مل رہا ہے۔ پھر فرمایا نہ صرف یہ تر و تازہ گوشت مل رہا ہے بلکہ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس کے ذریعے سے زینت کی وہ چیزیں، زیورات بھی تم نکالتے ہو، موتی مونگے بھی نکالتے ہو اس سے، تو یہ کیا ضرورت تھی اس کی کہ وہ کرتا، اس سے دوسرے سارے کام کرتے ہو۔ اس کے بعد بتا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس پر کشتیوں بھی چلوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں ایک دوسرا نظام بتا دیا کہ یہی پانی جو تھا، اتنا خطرناک سمندر، اتنا بڑا ہیبت ناک سمندر، اور چھوٹی سی کشتی چل رہی ہے اس کے اوپر، آدمی ہیبت سے مر جائے، اور مر جاتے تھے لوگ پہلے بھی، اس میں دو رائے گی، ہیبت سے مر جائے، کیونکہ سمندر اتنا ہیبت ناک ہوتا ہے، جو سمندر میں گیا ہے جو رہتا ہے وہ جانتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ چھوٹی سی کشتی کیا کرے گی؟
اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کشتی بھی الٹی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھاتا ہے. تو مطلب کہنے کا لیکن دیکھو تم غور کرو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ قانون فطرت رکھ دیا. اب یہ قانون فطرت کی بات آ گئی. یعنی تم غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین فطرت میں کیسے کیسے رکھے ہیں، ان پر بھی تم ڈسکوری کرو، غور کرو، تجسس کرو، ریسرچ کرو اور بہت سی چیزیں نکالو اس سے. کیوں توجہ دلائی نا اس نے. پھر فرمایا کہ مگر اس کے پیچھے ایک دو چیزیں بتائیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یعنی انگلی پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم اگر نہیں پہنچ پا رہے ہو تو میں بتاؤں تمہیں کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کے یہ نہیں ہے کہ تم بالکل زہد کی زندگی گزارو گے اور کچھ کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں، کچھ انتظام نہیں کرو گے اپنے زندگی کے سارا سامان، بلکہ تم اس کے لیے فضل کا تلاش کرو. فضل کا بہت بڑے جامع میننگ ہے، بہت کمپریہنسو میننگ ہوتے ہیں، بہت وسیع معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. جب یہ کہتا ہے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا فضل تلاش کرو. ہر چیز دنیا کی جو چیز حلال ہے، حلال و طیب ہے، سب کے لیے کہتا ہے تم اس کی جستجو کرو، سب چیز پالو. ہم چاہتے ہی ہیں تم اس کو تم سب کچھ چیزوں کو اپنے پاس لے آؤ اور چیزیں، کیونکہ تم خلیفہ ہو تو خلافت کا تقاضا یہ ہے تم سب چیزیں پانے کی کوشش کرو. ایسی بات نہیں ہے کہ تم یہیں پر سکڑ کے رہ جاؤ کہ نہیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کیا، ہم صرف اللہ سے لیں گے، منہ کھول لیتے ہیں اور ہم جو ہے اوپر سے پانی گر جائے گا. نا، تم کوشش کرو. اسی لیے بولے تبتغوا من فضلہ، تبتغوا کوشش کرو، تلاش کرو اس کے فضل کو اور شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد ایک پہاڑوں کی طرف توجہ دلا دی کہ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تم نے کبھی غور بھی کیا؟ غور کرنے کی بات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہاں اور کون سمجھے گا اس بات کو؟ ہمارے آج وہ بھی نہیں ہے، کیا نام ہے، افطار صاحب، وہ بھی نہیں ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ میخوں کی طرح گاڑتے ہیں. ہم کیا سمجھیں کہ زمین میں پہاڑ کیا کرتے ہیں؟ قرآن 1400 سال پہلے وہ بات کہہ رہا تھا جو اب آج سے 100 سال پہلے ایکسپیسی نام سے ایک چیز آتی ہے، ایک فلسفی ہے، ایک سائنس ہے، اس میں یہ بتایا کہ یہ پہاڑ جو ہیں، پہاڑوں کا نظام، پہاڑ زمین کو اس کی ایک خاص قسم کی ایک موشن ہے جو اس میں ہلنے لگتی تھی وہ ہل سکتی ہے، اس کو روکتی ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے ان تمیدہ بکم، کہیں تم جو ہے زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے کہیں. یعنی اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ہماری سائنس آج بھی یہ کہتی ہے کہ زمین ایسے ہلتی رہتی اور ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے، خود کام کرنا لیکن آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کہ اتنی ایسی ہلتی ہو. مگر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے کیسے اس کو اسٹیبلائز کیا ہے، موشن کو کیسے اسموتھلی ہم لوگ جو ہیں یعنی اس میں چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. یہ قرآن پاک 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے، جس کو ہم سمجھتے بھی نہیں تھے. اس زمانے کے لوگ پتہ نہیں کیسے سمجھتے تھے، نہیں سمجھے تھے، لیکن اس کا مطلب ان کے ذہن میں کچھ خیال تھا ایسا. ابھی تو قرآن کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اب اس میں بتایا کہ پہاڑ نہ صرف ایسے ہیں بلکہ پہاڑوں میں نہریں اس نے جاری کر دی. یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ پہاڑوں میں نہریں، اب پہاڑوں میں نہریں جاری کر دیں، وہ سبولن اس میں راستے بنا دیے. اب دیکھیے راستوں کی بات جب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو کہیں اور لے جا رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے تو پہاڑوں تک میں راستے بنا دیے، پہاڑوں میں بھی راستے بنائے ہیں. تو کیا ہم تمہارے لیے کوئی جنت کا راستہ نہ بتاتے؟ نہیں بناتے. کیا دنیا میں تمہارے لیے ہم کوئی انتظام نہ کرتے اس راستے کا جو راستہ تمہیں جنت میں لے جائے؟ یہ ہے جس کی طرف توجہ دلاتا ہے قرآن پاک. ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں بلکہ مفسرین سب نے اس کا مطلب یہی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہا ہماری کہ پہاڑوں میں راستوں کے ذریعے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس اس دنیا میں رسولوں کے ذریعے سے راستہ پائیں. جیسے کہ دنیا میں پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے، ایسے دنیا میں انسان اس کے رسولوں کے ذریعے سے راستہ حاصل کریں اور پوچھیں کہ راستہ کیسے جائے گا، کدھر کو جائے گا. اور لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ.
देखिए रसूल भी हिदायत के लिए भेजा जाता है, हादी होता है, और ये रास्ते भी सही रास्ते को पहुंचा देते हैं, सही जगह पे पहुंचा देते हैं, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं। अगर ये रास्ता न होता तो इंसान भटक जाता अपने समझ। लेकिन आगे बात कहकर ख़त्म कर रहा हूँ मैं भी, कुरान की ये आयत यहाँ पर है, वह अलामात व बिन्नज्म हुम यहतदून। और न सिर्फ ये कि न सिर्फ पहाड़ों में हमने रास्ते बना दिए और उसके जरिए से तुम रास्ते इख्तियार करके अपनी मंजिलों तक पहुंच जाते हो, बल्कि हमने मैदानों में और रेगिस्तानों में भी रास्ते बना दिए तुम्हारे लिए, बल्कि हमने तुम्हारे लिए समंदरों में भी रास्ते बनवाए हैं। कैसे? अब उसकी तरफ इशारा करते हैं। कैसे? कि अलामात उसने रखी हैं, कुछ निशानियां रख दी हैं, कुछ लैंडमार्क रखे हुए। लैंडमार्क कहिए आप, बिल्कुल लैंडमार्क। देखिए रेगिस्तानों की बात होती है कि रेगिस्तान में बिल्कुल रेगिस्तान होता है। आदमी अगर वहां लपदक सहरा में चला जाए तो बिल्कुल पानी की तरह, पानी में जैसे भटक जाएगा और घबरा जाएगा, और कोई ऐसा वैसा दिल वाला हो तो हार्ट अटैक हो जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। वो कहेगा मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कहाँ मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाऊं। बिल्कुल सहरा ऐसे ही होता है और ऐसे ही समंदर होता है दोनों जगह। लेकिन अल्लाह ताला उसमें लैंडमार्क बनाता रहता है, रेगिस्तान में लैंडमार्क बनाता रहता है। कैसे? एक टीले बन जाते हैं, रेगिस्तान के टीले होते हैं। कुछ टीले ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, कुछ टीले ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। वो जानते हैं अरब के लोग, अरब के बद्दू जानते थे कि अच्छा ये लैंडमार्क है हमारा, ये लैंडमार्क है, इस पे चलेंगे, ये रास्ता मिलेगा, ये रास्ता। वो तो किसी ने बताया, हमारे मौलाना शब्बीर उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह कह रहे थे कि जब मैं हज करने गया तो मैंने देखा कि जो हमारा गाइड था उसने जमीन को सूंघा, तो सूंघ के बताया कि अच्छा हाँ ये सही रास्ते पे चल रहे हैं। 100 साल पुरानी बात है तकरीबन, उस जमाने में ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसे चीजें नहीं थी। तो उस जमाने में अब वो चीजें नापायद हो रही है। जाहिर है जब मसनूइयात आ गई, आर्टिफिशियलिटी आ गई, टेक्नोलॉजी दूसरी आ गई, तो अब वो इंसान अपनी जो सलाहियतों का इस्तेमाल करना वो नहीं कर रहा है, बल्कि अब वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गया, मसनूआत पे डिपेंडेंट हो गया। देखिए इससे नुकसान ये होता है। तो होना ये चाहिए था कि उसको डाइवर्ट करता उस जगह पर, उस सोचने की ताकत पर करता, उस जगह पर करता जहां पर उसकी जरूरत थी, वो भी नहीं कर रहा। तो बिल्कुल वो नाकारा हो गया इस वक्त। तो फरमाया कि देखो हम जो हैं अलामात रखते हैं, हमने कुछ नेचुरल लैंडमार्क बना दिए हैं, उससे भी तुम रास्ते इख्तियार कर वही पाते हो, हासिल करते हो, मालूम करते हो रास्ते। और फरमाया वबिन्नज्मि हुम यहतदून, बल्कि तुम तो तारों से भी रास्ते मालूम करते हो। तो पहले तो लोग तारों से मालूम करते थे, रात में वक्त का भी तयन करते थे तो तारों से करते थे लोग, घड़ियां नहीं थी। अच्छा अब रात का तीसरा पहर है और चौथा पहर है, अब ये पहर है वो पहर, बाहर का निकले उनके तो घर भी ऐसे ही होते, सामने आसमान, ऊपर आसमान ही होता था, क्योंकि खेमों में रहते थे ज़्यादातर वो लोग, और न सही घर में भी रहते थे तो अपने हमारी तरह घरों के अंदर बिल्कुल नहीं होते थे, बल्कि सहनों में रहते थे। सहनों में से आसमान को देखा तो पता चल गया कि हमारे ज़माने में भी लोग नारी बहने क्या क्या कहते थे, इधर चले गए हैं और अब इस वक्त है और तीसरा पहर है और चौथा पहर, रात का तीसरा पहर है। तो रात को उससे पहचान लेते थे टाइम को। और न सिर्फ ये, अगर रास्ते में मुसाफिर चल रहा है तो चलने के साथ में कुतुब तारा, तो हम भी जानते हैं कुतुब तारा सबसे बड़ा लैंडमार्क है, सबसे बड़ा बताता है वो। तो वो उसके जरिए से इंसान समझ लेता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना था, और ये कुतुब तारा इस तरफ है। कुतुब तारा के साथ में, क्योंकि उसका दूसरा लैंडमार्क उसमें और भी है, 7 तारे और वाले के साथ चलते होते हैं, जो बताता है इस इशारे के साथ में कुतुब तारा वो है। हम बचपन में खूब जानते थे कुतुब तारा ये है। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितने जानते हैं, आप में बड़े बड़े इतने लोग होंगे सब जानते होंगे कुतुब तारा वो है। बाहर निकल के देखिए, इधर की तरफ है वो आपको कुतुब तारा नजर आएगा, उसके साथ में 7 तारे और होते हैं जो घूमते हैं। तो अर्थ मैं ये कर रहा हूँ कि लोग उस जमाने में सितारों के जरिए से हिदायत पाते थे। अब कुरान क्या कह रहा है, आप इस पर गौर नहीं कर रहे। कुरान ये कह रहा है कि मैंने जो तुम्हारे हिदायत के लिए क्या क्या सामान किए, मैंने तो तारों तक को हिदायत के लिए तुम्हारे लिए बना दिया। मैंने तो समंदर में रास्तों तक को, पहाड़ों में रास्तों तक को तुम्हारे लिए हिदायत का सामान बना दिया। मैंने तो तुम्हारे लिए शहद की मक्खी तक को हिदायत का सामान बना दिया। मैंने तुम्हारे लिए कायनात की हर चीज को हिदायत के लिए सामान बना दिया। तो तुम क्यों हिदायत इस्तेमाल नहीं करते? हाँ, मैंने एक और काम किया है जो सबसे बड़ा काम किया है।
کہ اس پر تمہیں پورا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیج دیا، اپنے رسولوں کو بھیج دیا، اور زمانے میں رسولوں کو، اور آخر میں نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور اس کے ساتھ میں یہ کلام اللہ دے دیا۔ اب اس کے ذریعے سے تم کیوں ہدایت نہیں پاتے؟ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور رب کریم اپنے حبیب جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو ہمیں بتایا ہے، جن کے ذریعے سے ہی ہماری زندگی بن سکتی ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی، جن کے توسل کے ذریعے سے ہی ہماری کامیابی ہمیں مل سکتی ہے دنیا کے اندر، اور آپ کی شفاعت کے ذریعے ہی سے ہم لوگ جو ہیں اللہ کے حضور کامیاب بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ہمارے حق میں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے ہدایت الہی سے، قرآن پاک کی ہدایت سے، اور اللہ رب کریم ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا کر دے، وہ کردار پیدا کر دے، وہ عقل پیدا کر دے، وہ ذہانت پیدا کر دے، وہ مقصدیت پیدا کر دے، جو مقصدیت مسلمانوں کے لیے اللہ رب کریم نے خاص طور سے توجہ دلائی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک